اوورسیز پاکستانیز کا پہلا کنونشن 3 روزہ کنونشن تھا. بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی. اس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوا ہے. کل خطاب کیا نا, میں کہتی ہوں بھائی واہ واہ واہ, بلے بلے ہو گیا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 1500 کے قریب جو لوگ ہیں بلوچستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے لے کے چلے جائیں گے تو ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی جو بھارتی فوج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ہمسایہ ملک, دشمن ملک, ٹھیک ہے, ازلی اور ابدی دشمن, وہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکا الحمدللہ. تو ہماری فوج تو بے حد مضبوط اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا فائزہ, اوورسیز پاکستانی کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں ایک بندہ ہوتا تھا نا, اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے, پاکستان آنا نہیں چاہتے, بھیجیں گے بالکل, اور پاکستان کو وہاں پر احتجاج کریں گے, پاکستان کا نام بدنام کریں گے. اوورسیز پاکستانی کر رہے تھے, اور یہ وہی اوورسیز پاکستانی جو تالیاں بجاتے تھک نہیں رہے تھے. ہمارے آرمی چیف الحمدللہ بہت عرصے بعد ایک ایسا شخص ہمیں اللہ پاک نے نوازا ہے, کیونکہ اللہ پاک ہی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے ایک ایسے شخص سے پاکستان کو نوازا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری بھاگ دوڑ ہے, جنہوں نے انتشاریوں کو پکڑا, یوتھیوں کو ختم کیا, گندگی ختم کی. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کی عید کی چھٹیاں لمبی نہیں ہو گئی تھی؟ دیکھیں, خوشحال پاکستان میں خوشیاں بانٹنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے, اس لیے ہم عید کے بعد بھی خوشیاں بانٹتے رہے اور آپ فارغ ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ تو آلموسٹ ڈیلی ہوتا ہے نا, بالکل ایک دن میں 2 ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جو میری عادت ہے, میں ہمیشہ وکاس کو بھی کہتی ہوں, سب کو میں کامنٹس پڑھتی ہوں, ٹھیک. تو جو میں کامنٹس پڑھی تھی نا, اور اسپیشلی جو ہمارے عید کے بھی ان دنوں ہوئے, ایک عید پروگرام میں تو آپ ہمارے ساتھ ہی, بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کہا ہوا تھا کہ ہم سب کے پروگرام میں, مطلب میں نے اپنے پروگرام کے کامنٹس پڑھے کہ جی مریم صاحبہ کہاں پہ ہیں, مریم اکرام کہاں چلی گئی ہیں, آپ لوگ ان کو کیوں نہیں بلا رہے. تو پھر ہم نے ان کو, وکاس نے آئی تھنک وہاں پہ رپلائی کیا کہ وہ ذرا چھٹی پہ آ جائیں گے. تو پھر اس لیے میں نے کہا ہم بھی چھٹی لیتے ہیں. اوبویسلی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صبح دوپہر شام اپنے آپ کو کام کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور بعد میں کیتا کچھ نہیں ہوتا. تو ہم دراصل پٹواری ہیں, اور ہم نے کام شام کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی مینیج کرنا. آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں پٹواری نہیں ہوں, میں صحافی ہوں. میں پٹواری ہوں. اچھا, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اب نیچے کامنٹس آئیں گے پٹواری بیٹھی ہوئی. اچھا نہیں, میں تو صحافی ہوں جی. اچھا مریم, اوورسیز پاکستانیز کا پہلا کنونشن 3 روزہ کنونشن تھا. بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی. اس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوا ہے. اس میں آرمی چیف صاحب کا بھی خطاب تھا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی خطاب تھا. آرمی چیف نے خطاب کیا, جو کل خطاب کیا نا, میں کہتی ہوں بھائی واہ واہ واہ, بلے بلے ہو گیا. کمال خطاب تھا, اتنا دبنگ خطاب, کیونکہ میں نے ان کو فرسٹ ٹائم اس طرح سے بات کرتے ہوئے سنا. جو ان کی باڈی لینگویج تھی, جو ان کا کانفیڈنس تھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے یہ بات, جو مجھے سب جو بڑے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 1500 کے قریب جو لوگ ہیں بلوچستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے لے کے چلے جائیں گے تو ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی اتنی بڑی جو بھارتی فوج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ہمسایہ ملک, دشمن ملک, ٹھیک ہے, ازلی اور ابدی دشمن, وہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکا الحمدللہ. تو ہماری فوج تو بے حد مضبوط اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور مزے کی بات یہ, اس وقت کنونشن سینٹر میں جس طرح سے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے آرمی چیف کے حق میں, وہ بہت کمال تھے. مجھے تو بہت مزہ آیا. اچھا فائزہ, اوورسیز پاکستانی کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں ایک بندہ ہوتا تھا نا, اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے, پاکستان آنا نہیں چاہتے, بھیجیں گے, بالکل, اور پاکستان کو وہاں پر احتجاج کریں گے, پاکستان کا نام بدنام کریں گے. اوورسیز پاکستانی کر رہے تھے, اور یہ وہی اوورسیز پاکستانی جو تالیاں بجاتے تھک نہیں رہے تھے, جو نعرے لگاتے تھک نہیں رہے تھے. تو وہ جو شور شرابہ تھا, وہ خوشی کی لہر تھی, وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ تھی, وہ سب نے دیکھا. وہ ویڈیو پیڈ نہیں تھی, وہ آرمی چیف کا خطاب جو تھا وہ پیڈ نہیں تھا, وہ جو محبت تھی وہ پیڈ نہیں تھی. وہ سوشل میڈیا پہ بھاڑے کے ڈٹو بٹھا کر یہ نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس چیز کو پھیلانا ہے یا آپ نے 4 گنا زیادہ دکھانا ہے, ایسا نہیں تھا. بالکل, ہمارے آرمی چیف الحمدللہ بہت عرصے بعد ایک ایسا شخص ہمیں اللہ پاک نے نوازا ہے, کیونکہ اللہ پاک ہی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے ایک ایسے شخص سے پاکستان کو نوازا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری بھاگ دوڑ ہے, جس کے ہاتھ میں ہمارے دشمن ہیں, جس کی مٹھی بند ہے ان دشمنوں کو پکڑا ہوا ہے, اور اسی مٹھی سے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اسی مٹھی سے وہ دشمنوں کو جکڑے ہوئے بھی ہیں, اور اسی مٹھی کو دکھا کر وہ دشمنوں کو ڈراتے بھی ہیں. تو الحمدللہ آرمی چیف ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں اس وقت, جنہوں نے انتشاریوں کو پکڑا, یوتھیوں کو ختم کیا,
گندگی ختم کی, پاکستان میں امن قائم کیا, پاکستان کی ترقی میں ہاتھ بٹایا, پاکستان کے بچے کو خوشحالی کی راستہ دکھایا. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے فائزہ, گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے, کوئی بھی چاہتی ہے, ٹھیک ہے, ایز اے پاکستانی, ایز اے محب وطن ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. عمران خان نیازی کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا, بٹ اس کی اوقات نہیں تھی یا اس کی اتنی کیلیبر ہی نہیں تھا اس کے اندر کہ وہ پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمارے بچپن میں جو گورنمنٹ کی ہے تو اس میں ہمارا دل جیت لیا انہوں نے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے, مہنگائی کو کنٹرول کیا. بٹ یہ جو آرمی چیف کے اوپر ملبہ ہے نا, یا آرمی چیف کے اوپر جو کریڈٹ جا رہا ہے, وہ سارا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہ ہے, اور ہر جگہ پر یہ جاتے ہیں, ہر جگہ پر ہمارے پاکستان کی آرمی کی گارنٹی دی جاتی ہے, کسی گورنمنٹ لیول پہ بغیر بات نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہتے ہو بھائی وہاں تو نواز شریف بیٹھا ہے, وہاں نہیں جانا, وہ ہمیں بگاڑ دے گا, وہ ہمارے ساتھ بدلہ لے گا, وہ ہمیں ختم کر دے گا. دشمن یہ کہتا ہے کہ وہاں کی آرمی جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے, پاکستان پہ ہاتھ مت ڈالنا, ورنہ جو چند پچھلے سالوں میں ایک انتشاری پارٹی نے جو حالات کر دیے تھے نا, آج استغفر اللہ نعوذ باللہ, آج غزہ کے حالات جو ہے وہ پاکستان کے ہوتے ہیں. آج جو غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں, آج جو مسلمان جو ہے وہاں پر ترس رہے ہیں پانی کے لیے بھی, لوگوں کے ڈونیشنز کے لیے, اور اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں, آج وہ حالات پاکستان کے ہوتے ہیں. بٹ یہ کریڈٹ سارا ہمارے آرمی چیف کو جاتا ہے, جس کی وجہ سے دشمن ہم سے بہت دور ہے. یہ صرف ایک پریس کانفرنس تھی جس نے ہمارے دلوں میں مزید جگہ بنائی ہے. دشمن کو شٹ اپ کال دی گئی ہے, جس پر اوورسیز پاکستانی نے, ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم نے, ہماری پاکستان کے وزیر اعلیٰ نے, ہمارے پاکستان کے بچے نے تالیاں بجائیں. بالکل, تو آئے پبلک نے جس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے, لوگ نکلے ہیں چینل والے مائک لے کے, انہوں نے سوال جواب بالکل, اور میڈیکل سٹورز پہ بھی رش تھا, دوائیاں لے رہے تھے, ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے تھے چند یوتھ یہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہمیں نیند نہیں آنی. مطلب انہوں نے سورہ احزاب کو بھی کوٹ کیا, حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. اچھا, انہوں نے ایک تو جو ہمارے بھارت جو ہمارا دشمن ہے اس کو بھی, بلوچستان والے جو جتنے بھی سارے ہیں ان کو بھی, اور ہمارے پیارے یوتھیوں کو بھی, سب کو انہوں نے کان کروا دیے ہیں. خطاب سے انہوں نے بتا دیا کسی کو کوئی روح رعایت نہیں ہونی ہے, آپ پتہ نہیں کسی اور ہی سوچ میں بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک گرینڈ آپریشن ہوگا اور بلوچستان سب تمام حالات اچھے ہو جائیں گے. اچھا ہاں آپ بتائیں. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کشمیر بھی ہمارے پاس, انشاءاللہ انہوں نے کشمیر کا جو بات کی وہ بھی بہت زبردست تھی. اچھا مریم, اب کیونکہ ہم نے یوتھیوں کی بات کر لی ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ایک تو خان صاحب نے دوبارہ سے یو ٹرن لے لیا, یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں یوتھیوں پہ بیپ لگانی پڑ جائے, لوگ کہیں کہ یہ گالی ہے. اچھا, ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں, عمران خان صاحب نے یہ کر دیا پھر سے کہ ہمیشہ کی طرح, کیونکہ اعظم سواتی نے وہ بدھ کو ایک سرپرائز کا کہا تھا نا, بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے, وہ تو آئی نہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک پہ اللہ معافی, پتہ نہیں لوگ کیسے ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا لیتے چیزیں. عمران خان صاحب دوبارہ اس سے پلٹ گئے, الٹ گئے, مکر گئے. وہ تو لوٹا ہے نا, پلاسٹک کا لوٹا. کہتے ہیں عارف الوی اور سواتی نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, میں نے نہیں اس طرح سے بات کیا. اچھا, لیکن ٹویٹر ہینڈل ان کا خاموش ہے, صحیح. اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان پہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ذہنی مریض ہیں. دیکھیے ایک پرسنالٹی ہے, ایک اقتدار انہیں ملا ہوا ہے, اور آبویسلی اقتدار دینے والے بھی ہم ہی ہیں, ہم نے ہی کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, عوام کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتی ہے. تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, عمران خان نیازی کے بارے میں یہ کہوں گی, یہ پلاسٹک کا لوٹا ہے جس پہ ڈینٹ پڑتے ہیں, صحیح نہیں ہو پاتے, اور جسے کوئی بھی استعمال کرتا ہے, اور یہ کبھی بھی یو ٹرن لے لیتا ہے. یو ٹرن کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی کمال کی ہے, فیمس کمال کا ہے, کیونکہ یہ ایک کرکٹر ہے, ٹھیک ہے, سیاست میں آ کے گند گھولا, سیاست میں آ کے پاکستان کی تباہی کی ہے. تو آج یہ جو تتر بتر ہوئی ہوئی پارٹی ہے, سلمان اکرم راجہ ہو یا علی امین گنڈا پور ہو, یا پھر وہ جو ایک شیر افضل مروت جو انہوں نے پارٹی کا ہیرو بنا دیا تھا, سلمان خان بنا کے انہوں نے پرومیننٹ کیا تھا اس بندے کو, تو آج وہ انہوں نے اپنے پاؤں میں جوتی پہننا بھی مناسب نہیں سمجھی ہوئی کہ وہ شیر افضل مروت ہے کہاں پر. تو اپنی ہی پارٹی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں یہ لوگ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. عمران خان نیازی اگر کوئی بھی آرڈر دیتا ہے تو خدا را اس کو ایکسیپٹ مت کریں, کیونکہ یہاں پر برسٹر گوہر ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں یا کوئی بھی ہو, عمران خان کی باجی کیوں نہ ہو, یہاں پر عمران خان نیازی کا ذہنی توازن ہل چکا ہوا ہے.
जेल में बैठ के आई डोंट नो वो किस डिप्रेशन में, सर वाकई वो किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो ये यू टर्न से ना आपकी पर्सनैलिटी भी ख़राब होती है। तो मैं पार्टी के अहदेदारान को ये कहना चाहूँगी कि खुदारा इमरान खान के कहने पर मत चलें, आप लोग खुद से कोशिश कर लें, शायद पार्टी की जो थोड़ी बहुत रूट्स बच गई हैं शायद पार्टी चल पड़े, ठीक है। आपस की इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हुई, इनका बचना क्या है। अब वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा पीटीआई नहीं कि जो कुछ उसने कह दिया हरफ आखिर है बैरिस्टर गौहर, क्योंकि उनको मसला ये है कि उनकी तो मुलाकात हो जाती, सलमान अकरम राजा साहब बेचारे जो कि हमेशा वो एक लिस्ट बना के देते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं होती हैं। चौधरी बना हुआ है ना अंदर बैठकर, मैं इससे मिलूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं इससे मिल लूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। ये भाई क्या है? उनकी बहन की तस्वीर आई है यार, क्या ये मजाक फोटोशूट कराया था। हाँ ये क्या मजाक करते हैं। बाजियाँ सारी रात वहाँ पर कैट वॉक करते रही हैं, फोटोशूट कराते रही हैं, 3 बाजियाँ, एक और कहानी थी बीच में। तो वो ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने कहा कि चल बाजी कोई चादर ही यहाँ पर लेकर बैठ जा। लोग जो आए वहाँ पर, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने भी जाकर कहा कि भाई आप घर जाएं बैठे, बिकॉज उनका तो काम है ना औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना। पाकिस्तान इतना आज़ाद या इतना वो नहीं हुआ कि आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं आ सकता, तो आपको औरत होते हुए घर बैठना चाहिए। आप रात के अंधेरे में निकली, एहतजाज किया और पता नहीं फोटोशूट कब कराया आपने, तस्वीरें वगैरह उतार के सोशल मीडिया पर दिन की बाजी उसके बाद वहाँ पे बैठी नजर नहीं आई है ना। और उस एक फोटो को सारे पीटीआई वालों ने इस तरह से फैलाया ये कह के कि देखे पूरी पार्टी साइड पे चलेगी। बहनें ही होती हैं ना जो खून होती हैं, आपके खून आपका भाई का मारता है और वो बैठी है बेचारी अकेली तने तनहा, ये वो पता नहीं क्या क्या लफाजी इन लोगों ने कर दिया। उसके बाद बैठी रहती, मुलाकात तो हुई नहीं थी। सरताज कोई भी तो नंगे सर आई थी ना, तो मैंने कहा भाई नंगे सर क्या, आपने उसके गले में दुपट्टा भी कब देखा था? ठीक है, बहुत सी तस्वीरें हैं, बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो आप लोग को नंगे सर का इशू आ गया, जूता भी नहीं पहना हुआ। आज बाजी फुटपाथ पे बैठ के तस्वीर उतरवाती हैं, मैं निकलती हूँ फुटपाथ पे बैठ के तस्वीर उतरवाती हूँ। दैट नॉट मीन्स कि मैं एहतजाज कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर इज्जत के साथ भी एहतजाज कर सकती हूँ। 4 दीवारी में ये सोशल मीडिया किस चीज़ की बला है? सोशल मीडिया एक वो चीज़ है जहाँ पर आप घर के कोने में भी बैठकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, दुनिया सुनने को तैयार है अगर आपकी बात में वजन है तो, ठीक है। तो बाजी रोड पे ही क्यों बैठ के फोटोशूट करवाती हैं? बाजी के साथ फिर सही हुआ ना, सिलाई मशीन चला चला के खुद को करोड़पति बनाया, भाई को वजीर आजम, हाँ वही ना, भाई को वजीर आजम बना दिया, खुद को करोड़पति बना दिया और आज सड़क पे बैठी हैं, क्यों? अच्छा एक बात और, अली अमीन गंडापुर की बात की है। आज मैंने सुना है कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो लाहौर में आ रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि जैसे दूध शहर की नहरें तो केपी में बह रही है ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा है पंजाब में पार्टी जो है बेचारी ख़त्म हो गई, आलिया हमजा साहिबा बिल्कुल फेल हो गई, तो उन्होंने कहा मैं इसकी भागदौड़ संभालूंगा, मैं इधर आ रहा हूँ। वो क्या कर लेंगे इधर आके? अच्छा पार्टी तो रही नहीं है, हमाद हसन इधर नहीं है, आलिया हमजा बेचारी कुछ वैसे मैं समझती हूँ वो लॉयल है अपनी तरफ से, वो कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लॉयल्टी को क्या करे आपका, जब घर का बड़ा बंदा ही लॉयल नहीं है आपके साथ। इमरान खान न्याजी किसी अपने एक फैसले पर डटा रहे ना, तो फिर भी हम कहें कि ठीक है जी पार्टी जो है वो लॉयल है या किसी के साथ वो जड़ें नहीं काटेगी या पार्टी को सपोर्ट करने वाला इमरान खान न्याजी बैठा हुआ है, ठीक है, ब्रांड है, नाम ही काफी है। और कितने ब्रांड ताड़ा, तो आलिया हमजा है, अली अमीन गंडापुर आ जाए भाई पंजाब में, वेलकम करते हैं, रोड्स देखें, रात के अंधेरे में चलती हुई लाइटें देखें, पाकिस्तानी पंजाबियों की खुशहाली देखें, पंजाबी जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, वो देखें आके, सड़ना मत, क्योंकि पंजाब जो है ना इस वक्त फलता फूलता है, पंजाब का कोना कोना खूबसूरत है, पंजाब की एक एक बच्ची महफूज है, पंजाब का बच्चा बच्चा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा है, पंजाब का हर कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां कर रहा है। ये मेहनत है मरियम नवाज की। तो आए अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के आए, देखें कि आपने किया क्या वहाँ पर इंतशार और फसाद फैलाने के अलावा। और यहाँ जो बचे कुचे यूथिये थे ना, वो मरियम नवाज के दिए हुए प्रोजेक्ट से स्कूटियाँ ले रहे हैं अपने बच्चों की। वो जो यूथिये थे वो आज घरों की स्कीमों में अपनी टांगे अड़ा रहे हैं मिल जाए। वो जो यूथिये थे ना वो बेचारे लोन लेने के लिए एप्लीकेशंस भर रहे हैं। वो जो यूथिये थे ना अपनी गली की सड़कें बनवा रहे हैं मरियम नवाज से। वो जो यूथिये थे ना घरों की छतों पे सोलर लगवा रहे हैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करके। तो वो जो गिनती के वो दाने थे ना यूथियों के, वो भी ख़त्म हो गए हैं। कितने कितने लबोगे? इससे बेहतर है आप एक कॉल दें कि कोई बच गया थे, आज ऑक्सीजन ला के बचा लेंगे।
تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے, کیونکہ یوتھیوں کو بھی مریم نواز نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ الحمدللہ وہ راہ راست پر آ گئے ہیں, عقل آ چکی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئے ہیں الحمدللہ. تو علی امین گنڈاپور صاحب آئیں گے تو پنجاب کی مہمان نوازی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ پنجابیوں کا دل بہت بڑا ہے, پنجاب کے لوگ بڑے خوشحال ہیں, پنجابی بڑے ترقی یافتہ ہیں الحمدللہ. اور مریم آپ نے بڑے اچھے سے ایلیبریٹ کیا, کیونکہ عوام کو ترقی چاہیے, خوشحالی چاہیے عوام کو, صرف یہ نہیں جو آپ نے کہا کہ وہ ایک برانڈ ہے, تو برانڈ کا کسی نے کیا کرنا ہے, چار ڈالوں میں عمران خان نیازی کا کیا کروں, کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں نا, 2 وقت کی روٹی اگر اس کو نہیں مل رہی ہے تو اس نے برانڈ کا کیا کرنا ہے. اسی طرح سے جو اگر کچھ مریم والی بات کچھ لوگ بچ بھی گئے تھے تو ان کو بھی عقل آ گئی ہے, اور باقیوں کو آ جائے گی. جتنا ٹائم یہ ٹینیور ہے پنجاب گورنمنٹ میں مریم نواز کا, وہ ماشاءاللہ ڈیلیور کر کے. فائزہ بھٹو کا نعرہ, بھٹو آج بھی زندہ ہے بھائی, جس گھر سے کیا کہتے ہیں, تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. بھٹو کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں ہے, ٹھیک ہے, بے شک وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. بھٹو کا ایک نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان. آج روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے الحمدللہ. روٹی سستی ہو گئی, کپڑا سستا ہو گیا, مکان مریم نواز دے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہیں تو اور کیا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. یہ تینوں کے بعد آپ کی مزید آسائشیں ہوتی ہیں, لگژری گاڑی, اے سی, اس کے بعد کیا کہتے ہیں سولر وغیرہ, یہ سب کچھ آپ کی اپنی لگژری لائف ہے. بیچارے غریب کو تو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے نا, غریب کو تو 2 وقت کی روٹی کا, اور ادھر مزدور کی اجرت انہوں نے اتنی اچھی کر دی اور کہا ہے کہ میک شور کہ اس کو ملنی چاہیے. تو ٹھیک ہے, جب سب کچھ ہے تو الحمدللہ عوام بس خوشحال ہے, اور راوی چین ہی چین لکھا ہے. مریم بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.